بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان سہوی نشریات میں، جو آپ میری ضیاء پریس والی آئی ڈی میں برائے راست سماعت فرما رہے ہیں، براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین جو کہ پاکستان سے باہر جہاں جہاں یہ سیوی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، وہاں موبائل سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو اور قرۂ کرام جو اب تک ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے محبت بھرے احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 10ویں سحری کا اہتمام کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالکوں میں آج 11ویں سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج پاکستان میں 10 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا موقع اس ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے، اور آج اس ٹرانسمیشن میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس میں سب سے پہلے آج کے جو معزز مہمانان غرامی ہیں ان کا تعارف کروانے کے بعد باقاعدہ آج کی محفل کا آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام رمضان سیوی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیت القرا، نجم القرا، جناب قاری ظفر صاحب، ظفر عثمانی صاحب، جنہوں نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بہت ہی پیارے محسن زیت القرا، فخر القرا، گجرانوالہ کی شان، گجرانوالہ کی آن، میری مراد جناب قاری عمر خالد صاحب، عالمی ایوارڈ یافتہ کویت۔ میں اپنے ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آج کی رمضان سیوی ٹرانسمیشن میں میں ملتمس ہوں ہمارے پیارے محترم میری مراد زیت القرا، نجم القرا، جناب قاری ظفر عثمانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے محفل کا آغاز تلاوت کاملی میں فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما شاء الله. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله.
ولولا فضل الله زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ما شاء الله. والله سميع عليم. الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ما شاء الله. ما شاء الله. والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما شاء الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ما شاء الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات
الطيبون للطيبات ما شاء الله. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ما شاء الله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये थे जनाब क़ारी ज़फ़र उस्मानी साहब जिन्होंने हमें कोयटा से ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया। दुआ है अल्लाह इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब हम मज़ीद इस महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला की सरज़मीन से है, गुजरांवाला की सरज़मीन के मायनाज़ उस्ताद के शागिर्द हैं। मेरी मुराद जनाब क़ारी सईद अहमद साहब उनके ये शागिर्द ख़ास में से गिने जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से ये आलमी अवार्ड याफ्ता कुवैत भी पोजीशन होल्डर हैं। मेरी मुराद ज़ियनतुल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अहमद खालिद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله أحسنت جميل ما شاء الله أستاذ المحترم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. ما شاء الله أحسنت جميل يا أستاذ ما شاء الله. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الله أحسنت جميل يا أستاذ ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله الله جميل ما شاء الله أحسنت ما شاء الله ما شاء الله بود على. وعباد الرحمن الذين
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. الله، جميل يا أستاذ، ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما شاء الله، أحسنت، جميل ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. ما شاء الله، أحسنت، جميل. ما شاء الله. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. माशा अल्लाह। الله. कारी उमर साहब आपकी तस्वीर नहीं आ रही। माशाअल्लाह। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله، جميل ما شاء الله، أحسنت يا أستاذ، يا فنان ما شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. الله، ما شاء الله، أحسنت، جميل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله الله، ما شاء الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. الله، ما شاء الله، أحسنت، جميل ما شاء الله يا أستاذ. إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. جميل ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله، أحسنت، جميل ما شاء الله، ما شاء الله. माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कारी उमर खालिद साहब माशाअल्लाह। जी ये थे जनाब कारी उमर खालिद साहब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया। दुआ अल्लाह इनका पढ़ना अपनी बारक में कबूल मंजूर फरमाए और मज़ीद कारी साहब को ऐसे एक बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत पढ़ रहे थे कारी साहब।
ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج کے ہمارے جو قرۂ کرام ہیں میں ان کو ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب محترم قاری ظفر عثمانی صاحب اور جناب کارصاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ماشاءاللہ کہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کوئٹہ پشین سے قاری سہیل احمد ترین صاحب میرے استاد ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. قاری عبدالغفور محمود صاحب میرے استاد ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے بھی دعا فرما دیا کریں. جی جی ضرور. بس ہم دعا کریں گے قاری ضیاء اللہ صاحب کا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا موقع فراہم کیا. اس کا ہم شکریہ بھی ادا کریں وہ کم ہے. انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں یہ وقت نکالا کہ بھائی قرآن کرام سے تلاوت کروا سکے اس جدید عصر میں. ماشاءاللہ اللہ آپ محنت کو قبول کرے. آمین جی آمین. بس خصوصی دعا میں رکھیے گا. ماشاءاللہ قاری عمر خالد صاحب اور ہم کلاس پہلے میں ساتھ پڑھتے رہے ہیں. ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب. ماشاءاللہ. قاری عمر خالد صاحب ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے بہت ہی محبت کرنے والے دوست ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک اس دوستی کو مزید قائم رکھے. آمین جی آمین. ماشاءاللہ آج کی ہماری سیوی ٹرانسمیشن کے تیسرے ہمارے مہمان جو میرے استاد محترم ہیں میری مراد جناب قاری شام اللہ حق علوی صاحب. انشاءاللہ بس چند ہی منٹ میں وہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک میں اپنے دوست میری مراد جناب قاری عمر خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ قاری ظفر عثمانی صاحب ماشاءاللہ یہ پورے اپنا عالمی ایوارڈ یافتہ کویت بھی ہیں. پورے قرآن پاک میں ان کی پوزیشن آئی ہے. ماشاءاللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا قاری ظفر عثمانی صاحب سے قاری عمر خالد صاحب سے ایک سوال کریں قرآن پاک میں سے. قاری صاحب انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے جہاں سے آپ سوال کریں گے انشاءاللہ. جدھر سے آپ کا دل کرتا ہے قاری صاحب کو سوال کریں. یہ قاری صاحب ماشاءاللہ قاری صاحب کا فن ہے ایک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں تو قاری صاحب سے یہی کہوں گا کہ بھائی جو اس کا دل کرے گا وہ ہم کو سنائے. سورہ نبا. جی ماشاءاللہ قاری صاحب کی تلاوت سے قبل ہمارے استاد محترم میری مراد حضرت مولانا قاری احتشام الحق علوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا جی آئین ہوں. اب ہم وعلیکم السلام. ہم قاری شام صاحب سے ہی گزارش کریں گے قاری عمر خالد صاحب سے ایک سوال کریں قرآن مجید میں سے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. خالد صاحب سے میں سوال کروں. جی یہ بات یہاں چل رہی تھی. قاری ظفر صاحب کو بتا رہا تھا یہ اپنا پورے قرآن پاک میں پوزیشن ہولڈر ہے. تو جدھر سے آپ سوال کریں گے آپ کو سنائیں گے ماشاءاللہ. تو آپ استاد محترم آ گئے ہیں تو آپ کا سوال بنتا اب. بے شک یار میں تو کہ طالب علم مجھے کیوں اٹھا رہے ہو اللہ کے بندو. کہتا کوئی استاد ہو. ماشاءاللہ. قالوا يا جی یا کے پڑھیں. سب آواز ڈبل آ رہی ہے. آواز کی سمجھ نہیں ہے دوبارہ پڑھیں. ایکو قاری صاحب تھوڑا کم کر. قاری ضیاء اللہ صاحب. قالوا يا أبانا لنا ذنوبنا إنا خاطئون. قصب میں پڑھتا ہوں لیکن شاید وہی ہوں گے نا. سمجھ ڈبل آ رہی ہے. پڑھتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دعوا يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة سبحان الله توفني مسلما وألحقني بالصالحين ما شاء الله سبحان اللہ ما شاء اللہ آواز نہ ڈبل آ رہی ہے آواز یا صاحب آواز کو ٹھیک کریں ڈبل ہے اور گھر سب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فرسٹ کلاس اپنی سنائیں کہاں آج کل سنا رہے ہیں ادھر ہی آگے پاس ہی خرادہ والے بازار میں کون سی مسجد میں قاری سعید صاحب والی ہاں جی گھر سے سب ماشاءاللہ تو کتنے سپارے کر لیے کر سب میں ایک سپارے پڑھ رہا ہوں 10 پارے ہوں آج کیوں 10 پارے ہو گئے ہیں ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں 29 پر لے کے جانا ہے جی 29 اچھا ماشاءاللہ ٹھیک یعنی ارادہ ہے کہ منزل اور زیادہ یاد ہو بس کوشش میں لگے ہوئے اللہ کرے نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاکستان کاریوں میں ایک چیز جو سستی میں کافی زیادہ سستی میں ہے نا وہ منزل کی کمی ہے جی بے شک بہت کم قرآن ہمارے پاکستان کے جن کو منزل صحیح معنوں میں یاد ہو مگر نہ منزل میں مار کھا جاتے ہیں جتنا مرضی اچھے پڑھنے والے ہیں جی ایسے ہی ورنہ عرب کے قراء اتنے اچھے نہیں پڑھتے ہیں مگر صرف منزل کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں السلام علیکم جی آواز ٹھیک ہے اب ہاں جی اب بہتر ہو ماشاءاللہ قاری عمر خالد صاحب نے بہت ہی خوبصورت پڑھا بہت ہی اچھا پڑھا دعا اللہ ان کا مزید ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ہمارے استاد محترم ہمارے یہ بڑا ٹائم ہے جو نعت نہیں سنانی نعت عمر خالد صاحب سے کہتے گزارش کرتے نعت بھی سنائیں پھر آج قسم مجھے نعت میں آتی نہیں ہے مجھے پھر آج زیادہ صاحب نعت سنان نعت میں نے کیسا کبھی پڑھی نہیں ہے یار ٹوپی ہمارے جو نعت خانوں والی پہنی ہوئی ہے ہمارے جو مہمان ہیں نا قاری حسین جان صاحب ان کو نعت بھی آتی ہے تلاوت بھی آتی ہے ان کا کوئی نیٹ کا ایشو ہوا ہے سسٹم کا وہ جوائن کر رہے ہیں ان سے جوائن نہیں ہو رہا چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے
تو بس پھر انہوں نے کہا ہے قاری صاحب کا بیان شروع کروائیں، اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو کہیں گئے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ ادھر ہی ہیں، یعنی کہ اپنا نیٹ کی سعودیہ وجہ میں۔ سے ہاں جی، نیٹ وہ ان سے لنک اوپن نہیں ہو رہا جی۔ ماشاءاللہ اب ہم اپنے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، میری مراد جن کا تعلق گجرانوالہ کی ہی سرزمین سے ہے، میرے استاد محترم حضرت مولانا جناب قاری احتشام الحق العلوی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خصوصی بیان سے ہمارے دلوں کو منور۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے، یہ والدین کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے حق سبحانہ و تعالی نے اولاد کو مخاطب کیا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کے عالم میں تمہارے پاس موجود ہوں، دونوں یا ایک، والدہ ہو یا والد ہو یا دونوں موجود ہوں، ان کو جھڑکو مت اور ان کے ساتھ گفتگو بڑے میٹھے پیارے انداز سے کرو۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات سوچ رہے ہوں کہ یہ آیت کیوں تلاوت کی یا والدین کی شان کو کیوں سامنے رکھا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کی برکات کے حوالے سے سامنے رکھتے، کوئی رمضان کی فضیلت سامنے آتی، کوئی برکتیں سامنے آتی، مگر میں والدین کو سامنے لے آیا۔ اس کی وجہ اس وطن کے اندر تھوڑا سا گھومنا پھرنا لگا رہتا ہے، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں۔ کورونا کی بیماری نہ چلی ہوتی تو شاید دوسرے ملکوں کے اندر بھی جیسے پہلے گھوم رہے تھے اسی طرح جا رہے ہوتے۔ ایک چیز بہت زیادہ محسوس کی، وہ ہماری نظر میں، اولاد کی نظر میں والدین کی عزت و عظمت نہیں رہی جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ والدین کا احترام کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور اولاد کو میں نے دیکھا جب والد یا والدہ سامنے آ جاتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر با ادب کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا انسان ان کے پاس آ گیا۔ جیسے آج کے دور میں ہم اپنی مثال دے لیں کہ کوئی جنرل ہمارے سامنے آ گیا، کوئی بریگیڈیئر ہمارے سامنے آ گیا، وقت کا وزیر اعظم آ جائے یا کوئی اور بڑا انسان آ جائے اپنے ہمارے رتبے سے بہت اونچا ہو، تو ہم ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم یا صدر یا ایس پی یا ڈی ایس پی یا فلاں فلاں کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اور اگر غلطی سے ہماری تصویر اس کے ساتھ بن جائے تو پھر ہم تھوڑا سا اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کتنے بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بن چکی ہے ہماری۔ اور یہ عظمت، یہ عزت، یہ توقیر ایک زمانے میں ہم نے والدین کے لیے دیکھی ہے کہ بچے اپنے والد کو دور سے آتے دیکھتے تو سارے کام چھوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ادب کے ساتھ کہ میرے والد آ رہا ہے یا میری والدہ آ رہی ہے۔ سارا دن والد ہل بھی چلاتا تو جب گھر لوٹتا تو بیٹا جو ہے وہ استقبال کرتا نظر آتا، بیٹی استقبال کرتی نظر آتی۔ آج ہم اس چیز کو سوچیں کہ باپ اگر سارا دن محنت کرتا ہے، باہر مزدوری کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، جب شام کو وہ گھر لوٹتا ہے یا رات کی ڈیوٹی کر کے صبح کو گھر لوٹتا ہے، کیا بچے آج اس طرح ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں؟ یا ان کے دل میں وہ پیار، محبت، اخلاص جو پہلے تھی آج ہے؟
کہ پہلے باپ آیا تھکا ہارا تو اس کو دبانا شروع کر دیا، سر پہ تیل لگانا شروع کر دیا، پانی پلایا، کھانے کا انتظام کیا، اسی وقت ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا کہ آج یہ اولاد کیوں نہیں کر رہی؟ یہ عجیب سا سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، یا بیانات جا کہیں ہوں وہاں بھی کر دیتا ہوں۔ بعض اس سوال کا جواب آسانی سے دے دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ تھوڑا سے چہرے کے اوپر وہ غصے کی کیفیت لے آتے ہیں۔ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آج سے اگر 100 سال پیچھے ہم چلے جائیں، 100 سال کی تاریخ پیچھے چلے جائیں، تو اتنی مساجد نہیں ہوا کرتی تھی، اتنی مدارس نہیں ہوا کرتے تھے، اتنے شاید علماء نہ ہوں جتنے آج ہیں، اتنے حفاظ اور قراء نہ ہوں جتنے آج ہیں۔ مگر اس وقت ایک بات نظر آتی تھی کہ والدین کی قدر ہر انسان کرتا تھا۔ آج حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، مدارس بھی بے تحاشا، گلی گلی مسجد بھی بنی ہے، درس کا سلسلہ بھی جاری ہے، علماء ہر روز بعض مساجد میں صبح شام ہو رہا ہے، بعض میں صبح کے وقت ہے، بعض میں شام کے وقت ہے، درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انسانوں کے ذہنوں کے اندر، اولاد کے ذہنوں کے اندر ماں باپ کی عظمت ڈالی جا رہی ہے۔ پھر کیوں نہیں ہم اس پہ آ رہے کہ ہم والدین کی قدر صحیح معنوں میں کر پا رہے؟ کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے، یا میرے عمل کے اندر باتیں تو ہیں سمجھانے کی کہ میرے عمل کے اندر تو نہیں کہیں کمی نظر آ رہی؟ یہ سوال ہر ایک انسان کو کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو کہتا ہوں میں کبھی کبھی کہ مدارس اتنے، ہر مدرسہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے رہا ہے، مساجد، ہر مسجد کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، صرف میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اخلاق، محبت، پیار سب سکھا رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، مگر کیوں ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں آ رہا، وہ محبت نہیں آ رہی، وہ چاشنی کیوں نہیں ابالے کھا رہی کہ میرا والد سامنے آئے، میری والدہ سامنے آئے تو میں فوراً استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا آج؟ کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ، قراء حضرات ہیں میرے سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، میں تو ٹوٹا پھوٹے الفاظ کے اندر جیسا پڑھا گیا پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو سمجھیں کہ میری غنیمت ہے، میرے لیے بہت بڑی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، وگرنہ پکڑا گیا تو پھر نجات کا ذریعہ بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن پڑھنے میں کمی کوتاہی اگر رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آمین۔ 4 جگہ کم از کم آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف کی ہے کہ عبادت میری کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ ان آیت کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ وقت پھر بھی زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ، پھر قاری صاحب کہیں گے وقت ختم ہو رہا ہے جلدی کرو، تو مجھے ہر دفعہ یہ کہہ رہتے ہیں۔ تو 4 آیتیں ہیں، 5ویں سپارے میں، پہلے سپارے میں، 15ویں سپارے میں ایک اور آیت ہے۔ پہلے اللہ نے کہا میری عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد والدین کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے ہم اندازہ کیا لگائیں کہ اللہ نے کتنا بلند و برتر رتبہ والدین کو دیا، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، غیر مسلم نہیں مسلم معاشرے کے اندر، والدین کی کیا قدر و منزلت رہ گئی ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم کتنے وہ انسان سخت دل ہوگا جو اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو مارتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتا تھا، میں یہ کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں اس لیے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے، اور لڑکے کی زندگی بھی ہمارے ساتھ گزری، ہم عمر تھا ہمارے ساتھ، حفظ بھی ہم نے اکٹھا شروع کیا۔ یہاں کنشنا نگر میں حافظ صدیق صاحب ہوا کرتے تھے جو ابتدائی زمانے میں ہمارے حفظ کے استاد تھے، شاید ایک سپارہ بھی پورا نہیں پڑا تھا، پھر یہاں سے ہجرت کر کے گجرات چلے گئے تھے منڈی بہاؤالدین کی طرف، پھر وہاں جا کر ہم نے قرآن جو ہے مکمل حفظ کیا۔ ان کے پاس پڑھتے تھے، اس کی مقدر قسمت وہ حافظ نہ بن سکا، کاروبار میں چلا گیا، اور کاروبار میں گیا ایسا گیا کہ آج سے تقریباً آپ پیچھے چلے جائیں 45 سال کا عرصہ پیچھے چلے جائیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ پھر وہ کاروبار کے اندر ایسا آگے نکلا کہ 40 سال کے پیچھے جائیں، یعنی کاروبار میں آنے کے بعد 5-6 سال کے بعد، وہ اس زمانے کے اندر ایک دن میں 40 ہزار روپیہ اس لڑکے نے کمایا ہے۔ آپ خود لگا دیں وہ کتنا محنتی ہوگا، کاروبار کے اندر کتنا آگے جا رہا تھا۔
ایک دن کے اندر اتنا اتنا انسان کمانے والا اور مال و دولت کی فراوانی ایسی بڑی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر عروج اور ملا، اس کو اولاد بھی ہوئی، مال و دولت کا عروج بھی ملا. پھر ایک وقت زندگی کی کایا جب پلٹی تو وہ عجب رنگ کے اندر پلٹی. وہ کیا کہ والدہ اس کی بیمار تھی اور وہ کام پر جانے لگا تو والدہ اس کی کہنے لگی کہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، یہ پیسے دے جا تاکہ میں دوائی لے آؤں، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے پاس وہ ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں، تیری بیگم ہے کام کر لے، میں چلو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے آتی ہوں. وہ بجائے پیسے دینے کے وہ تھوڑا سا پیسے کا غرور کبھی کبھی کسی کے اندر آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے اور والدین کی قدردانی نصیب فرما دے. آمین. تو اس شخص نے بجائے پیسے دینے کے والدہ کو جھڑکنا شروع کر دیا، اور اتنا جھڑکا کہ اسی جھڑک کے اندر والدہ کو تھپڑ بھی دے مارا اس نے. اللہ اکبر. اب وہ نہ جانے قبولیت کا وقت تھا، والدہ نے بد دعا کر دی اس کے حق کے اندر، جا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، وہ تیرا کوئی جنازہ نہ پڑے. اب یہ کہنے کو لفظ چھوٹے نہیں ہے، بہت خوفناک قسم کے یہ لفظ ہیں اگر دیکھا جائے، ان کی گہرائی میں جایا جائے. مگر اس نے ان لفظوں کو نہ سنا، سنتے چھوڑتا وہ چلا گیا. اب چند دنوں کے بعد بد دعا جو قبول ہو چکی تھی اس کا رزلٹ آنا شروع ہوا کہ ہفتہ یا 1.5 ہفتہ، حد 15 دن گزرے ہوں گے، اس کا کاروبار جو عروج پر تھا وہ زوال کی طرف آنا شروع ہو گیا. چند مہینوں میں لاکھوں کمانے والا انسان لاکھوں میں مقروض ہو چکا تھا، چند مہینوں کے اندر. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب مقروض ہوا، قرض لینے والے آنے لگے، اب ادھر میاں بیوی بھی پیسے مانگے کہ مجھے دے خرچہ، وہ لڑائی جھگڑا ادھر شروع، لینے والے ادھر سے. نتیجہ کیا نکلا کہ میاں بیوی کی آپس میں طلاق ہو گئی. حالانکہ 2-3 بچے بھی تھے اس کے، مگر وہ بچے لے کر چلی گئی. اب یہ نشے کے اندر پڑ گیا، نشے کی حالت میں ایسا پڑا، لوگ پیچھے یہ آگے، اور اس انسان کا نہ پتہ لگ چلا، اور آج تک نہیں پتہ چلا. اس کے بہن بھائیوں کو سے پوچھتے رہتے تھے، کبھی کبھی ملتے تھے، یارو فلاں کدھر ہے؟ کہنے لگا جی کوئی پتہ نہیں اس کا، آج تک ہم نے تلاش کر لیا پاکستان سارا، جہاں کوئی کہتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں پتہ کرنے کے لیے، مگر آج تک اس کا کوئی نہیں پتہ چلا. وہ ایک تھپڑ کا نتیجہ تھا جو والدہ کو مارا، اور والدہ نے الفاظ زبان سے ادا کیے اور اللہ نے قبول کیے. یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے کبھی اس طرف جائیں تو وہ منظر سارے کا سارا سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں بسنے والے تھے جو عروج پر تھے، پھر وہیں بسنے والے تھے جو زوال کی طرف ایسے گئے، پھر بھائی اس کے سارے فوت ہو گئے، بہنیں فوت ہو گئی، اگلی نسل چل پڑی. اب اگلی نسل سے بھی پوچھتے ہیں بھائی تمہارے چچا کا پتہ چلا؟ کہنے لگا جی کوئی پتہ نہیں ہے چچا کا، فلاں چچا کا پتہ ہے وہ فوت ہو گیا، فلاں کا پتہ ہے فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، پر اس کا آج تک نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ کہ ماں نے بد دعا دے دی تھی کہ تیرا کوئی جنازہ نہ پڑے. اور مجھے یقین ہے، میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ماں کی یہ بد دعا اس کو لگی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑا ہوگا. نہ جانے کس جگہ مرا ہوگا، نشے کی حالت میں گندگی کے اندر گرا ہوگا، سانپ نے کھایا ہوگا، کتے نے کھایا ہوگا، بلیوں نے کھایا ہوگا، کہ چیل کبوں نے کھا لیا ہوگا، کس حال میں اس کی موت آئی ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے. اور سوچنے کی بات ہے اگر یہاں اس کو یہ عذاب ملا ہے تو جب اگلے جہان چلا گیا وہاں والدین کے نافرمان کے لیے کتنا سخت اور کڑا عذاب ہوگا، کتنا سخت عذاب ہوگا. اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے. اور ابھی بھی یہ چند تھوڑا سا پہلے کا ایک اور واقعہ بڑا عجیب سا ہے کہ میں دیکھتا ہوں والدین کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی قبروں پر روتے ہیں بیٹھ کر کہ ابا جی ایک دفعہ معاف کر دو، اماں جی ایک دفعہ معاف کر لو. گھنٹوں قبر پر بیٹھ کر روتے رہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی. اب ان پاگلوں کو کون سمجھائے؟ جو آنکھیں بند کر کے چلا گیا ہے تم سے، دور ہو گیا، منو مٹی کے نیچے چلا گیا تیرے دکھ سہتے سہتے. اب وہ واپس کہاں آئے گا؟ اس نے واپس تو نہیں آنا. اب کیسے واپس آئے گا؟
अब तेरे रोने का फायदा, जब ये नेमत थी तो कदर ना की, आज वो नेमत छिन गई तो पता चला कि कितना बड़ा मैंने अपना नुकसान कर लिया है। और आज के नौजवानों को मैं अक्सर कहा करता हूं कि वालिदैन अगर हैं तो उनकी कदर कर लो। ये छांव ऐसी है, ये दरख्त ऐसा छांव देने वाला है, ये खुद तो धूप के अंदर जलते हैं मगर अपनी औलाद को छांव के अंदर रखते हैं। खुद उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं, वो कई दिन के हो सकता है भूखे प्यासे हों, मगर औलाद की जबान से कोई लफ्ज निकला है, बेटे ने कहा कि ये चाहिए, बाप फौरन मुहैया करता है। बेटी ने कहा ये चाहिए तो माँ फौरन लेकर आती है, बाप फौरन लेकर आता है। वो सब कुछ उनके लिए कर रहा होता है, मगर औलाद क्या सोच रही है। एक आदमी का बड़ा अजीब सा जुमला लगा, मुझे दिल को पसंद आया। कहने लगा बाप एक ऐसा बैंक है औलाद के लिए, इससे जब कोई कैश लेना चाहो तुम ले सकते हो, और कैश भी ऐसी जो वापस नहीं तुम्हें देनी पड़ेगी। और हकीकत है वालिदैन जब औलाद के लिए खर्च कर रहे होते हैं, कभी दोबारा वापसी का सवाल भी नहीं किया। और बचपन से औलाद देखे तो सही, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर शादी तक के मौसम जितना वक्त गुजरा है, इसमें औलाद क्या कमाती है और क्या देती है, और वालिदैन क्या कमा कर औलाद को दे रहे होते हैं। हर ख्वाहिश उनकी दिल की पूरी कर रहे होते हैं, हत्ते के शादी के नखरे तक वालिदैन बूढ़े बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और जवान अपना हिम्मत नहीं कर सकते कि मैं अपना वजन खुद उठा लूं। फिर भी वो वालिदैन गलत हैं। सोचे फिर गलत कौन है? वालिदैन गलत नहीं है, गलत हकीकत में ये है जिन्होंने वालिदैन जैसी अल्लाह की दी हुई नेमत को समझा नहीं, इनकी कदरदानी न की। जब ये उठ गए तो अब परेशानी होगी। एक अजीब सा वाकया सामने आ गया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी है, बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है, और मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है और उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है। हम एक दूसरे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। मगर मेरे वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वो फरमाते हैं कि इस बीवी को तलाक दे दे, तो इस बीवी को छोड़ दे फौरन। अल्लाह के महबूब बताए मैं क्या करूं, मेरी उससे मोहब्बत इतनी है कि एक लम्हा हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, मगर वालिद का हुक्म भी आ रहा है सामने, अब मैं क्या करूं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मोहब्बत को दफन कर दे और वालिद की बात की इताअत को फौरन सामने रख ले, उसकी इताअत कर, फौरन बात कर। इसी में तुम्हारे लिए खैर भी है, इसी में तुम्हारे लिए भलाई भी है। और आज अगर कोई अपना बाप या माँ अपने बेटे से कह दे कि तू ये काम कर, वो फौरन लड़ने की तरफ आ जाता है, बाप को मारने की तरफ आ जाता है। फिर जब बाप को ये मारते हैं तो फिर ये बाद में रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर इनको कोई काम पर भी नहीं रखता। एक इसी तरह एक और दोस्त है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर यही हरकत की, अपने बाप को मारने की। उसको बहुत समझाया करते थे उस वक्त पे, खुदा का खौफ खाओ, वालिद को न मारो वरना सारी जिंदगी पछताते रहोगे। और ये पछतावा तुम्हें उस वक्त महसूस होगा जब तुम्हारा भाई भी तुम्हें छोड़ जाएगा, तुम्हारी बहनें तुम्हें छोड़ जाएंगी, तुम्हारे सर पर वालिद का साया कोई नहीं होगा। तुम फिर देखना तुम्हारे साथ क्या बनता। तुम्हारी हालत ये होगी, इसी शहर के अंदर, इसी बाजार के अंदर तुम भीख मांगते फिरोगे और तुम्हें भीख कोई नहीं देगा। वो कहने लगा जी कुछ नहीं, मैं जवान जहान हूँ, मुझे क्या होगा, कुछ नहीं, मैं मजदूरी कर लूंगा, मकान बेच लूंगा, बाहर चला जाऊंगा, ये करूंगा, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब। मगर बाप को मैंने मारना इसलिए कि इसने दूसरी शादी की क्यों है, दूसरी शादी पर वो मामला था। बहरहाल उसने मारा, बाप को लहू लुहान कर दिया एक मरतबा। कुछ अरसा गुजरा, बाप फौत हो गया, उसकी वालदा चली गई। अब कुछ अरसा तो उसके पास पैसे थे तो खाता पीता रहा, फिर बाप का सामान बेचकर खाता पीता रहा। अब ये हालत है कि पिछले चंद महीने पहले की बात है, मुझे कहने लगा कारी साहब मुझे कहीं काम लगवा दो, मुझे तो कोई काम पर भी नहीं रखता। तो एक दोस्त से मैंने कहा यार इसको काम पर रख लो, बड़ा अच्छा दोस्त है। उसके बाद छोड़ कहने लगा चलो ठीक है भेज दो। मेरे पास गया और शाम को वापस आ गया। मैंने कहा हाँ जी, उसने जवाब दे दिया, मुझे काम पर नहीं रखा उसने। तो मैं उससे मिला भी, वजह क्या है? कहने लगा मैं इसको अगर काम पर रखता हूं तो मेरा काम तबाह हो जाएगा, मेरा काम तबाह हो जाएगा। मैंने कहा वजह? कहने लगा उसकी शक्ल से मुझे महसूस होता है, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, मुझे शक्ल की खौफ एक अजीब सा नजर आता है
کہ یہ لگتا ہے یا تو باپ کا قاتل ہے یا ماں کا قاتل ہے، اس کے چہرے سے مجھے خوف نظر آتا ہے، تو یہ نہ ہو یہاں بھی کسی کو مار کے چلتا کرے تو میں نے تو اس کو فوراً نکالنے کی کوشش کی ہے کہ والدین کا نافرمان یا والدین کو مارنے والے کی چہرے پر ایک نحوست آ جاتی ہے جو ایک عام انسان نماز پڑھنے والا بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کتنی نحوست ہے، اور دل کی نگاہوں سے دیکھنے والے تو کتنا محسوس کریں گے اس کو۔ یہ تو ایک آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، جو دل کی نگاہ نہیں رکھتا، صرف آنکھوں کی نگاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایسی نحوست مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو آج وہ شخص بھیک مانگ رہا ہے مگر بھیک کوئی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے مجھے بھیک بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، کئی دن مجھے فاقے گزرنا پڑ لے۔ یہ کیوں؟ والدین کی نافرمانی۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہی ہمیں سمجھا دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو جھڑکو مت، ان سے پیار اور محبت سے بات کرو، ان سے شفقت سے بات کرو، میٹھے انداز میں بات کرو، جتنی بات کے اندر تم خلوص پیار محبت ڈال کے ان سے بات کر سکتے ہو وہ بات کرو، گویا کہ اپنے بات کے ساتھ ان کے چہرے پر خوشی کو لے کر آؤ۔ جب ان کے چہرے پر تمہاری بات سے خوشی آئے گی اور جہاں بد دعا نکلنی ہے وہاں تمہارے لیے دعا نکلے گی، تمہاری کایا پلٹ جائے گی۔ پھر تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے، اس پروگرام کے ذریعے بھی جو ساتھی سن رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ والدین اگر حیات ہیں تو ان کی اس نعمت کی قدر کرو جو اللہ نے ابھی تک تمہیں دی ہوئی ہے۔ اگر اس قدر کو نہیں سمجھ سکتے تو ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، کبھی ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا جن کے پاس یہ والدین کی چھاؤں نہیں ہے، والدین کی نعمت نہیں ہے، وہ بیچارے دھوپ کے اندر خود جل رہے ہیں، کبھی جا کر ان سے پوچھ لینا کہ والدین کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ بتا دیں تو ہاں پھر اس کے مطابق عمل کر لینا، مگر نہ قرآن کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے اس پوری آیت کو اگر پڑھ لیں سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ ہو جائے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کی ہیں مجھے بھی اور جو ساتھی سننے والے ہیں، جو خواتین حضرات سننے والی ہیں یہ بات بھی سنیں، اللہ ان سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کہنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے، اور ساتھیوں سے بھی میرے لیے دعا ہے کہ اللہ میرے لیے تمام ساتھی دعا کر دیں، اللہ ہمیں اس نعمت کی اور ہماری نسلوں کو بھی اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز ڈبل ہو گئی ہے جی پھر۔ وعلیکم السلام۔ چلو جی قاری اختر صاحب دعا کراؤ جی کسی وقت۔ شور شرابہ بہت ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ قاری عمر خالہ کی طرف سے تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری احتشام الحق علوی صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھی باتیں ہم تک پہنچائیں۔ دعائیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قاری صاحب کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ میں قاری سے گزارش کروں گا کہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا تو آپ سے گزارش ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں۔ قاری اختر صاحب دعا فرمائیں گے۔ استاد جی محترم قاری ظفر صاحب، قاری ظفر صاحب آپ محترم ہے استاد جی، دعا آپ نے کرنی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، رمضان کی ان خوبصورت گھڑیوں کے اندر اور قبولیت کے وقت میں یہ دوستوں نے، ساتھیوں نے، بچوں نے جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ جتنے قراء حضرات بھی، نعت خوان حضرات بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ سب کو بہتر سے بہترین پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ سب کو ایسا قرآن پڑھنے والا بنا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔
تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ سب کو جو بعد میں آنے والے ہیں، بعد میں پڑھنے والے ہیں، چاہے نعت خوان ہو، قرہ حضرات ہوں یا کوئی درس دینے والا، یا الہ العالمین ان کے دلوں میں قرآن کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، قرآن کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، قرآن کی چاشنی نصیب فرما، قرآن کی حلاوت نصیب فرما، قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین رمضان المبارک کا ایک عشرہ تو گزر چکا، مگر ہم اس میں کوئی نیکی نہ کر پائے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین جو روزے باقی بچے ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی قدردانی صحیح معنی میں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم گناہ گار بدکار سیاہکار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمت سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور جن کے حیات ہیں ان کو قدردانی نصیب فرما، ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج قاری حسین جان صاحب نہیں آ سکے جی ماشاء اللہ۔ آج کی 10ویں سحری کا اختتام ہوا انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کا میزبان قاری ضیاء اللہ کل 11ویں سحری میں نئے قرہ کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔